نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھی لیجیے اللهم صل على سيدنا ورسولنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. کل کے بیان میں ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. نور سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اور کتاب سے مراد قرآن پاک. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ، اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اپنے حکم سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. پھر بیان فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہا کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے نصارہ سے یہ مقولہ سرزد ہوا، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہ مذہب ہے کہ وہ حضرت مسیح کو اللہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور اس کا اعتقاد یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے بدن عیسیٰ میں حلول کیا، معاذ اللہ یہ غلط ہے. اللہ بیان فرماتا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو. کون اس کا کیا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا رب تبارک. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتانا کتنا صریح یہ باطل ہے، کتنا جھوٹا عقیدہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی. بے شک یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے.
آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا اور نصرانیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اور اللہ کے عذاب سے انہیں خوف دلایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ محمد آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس عقیدے کا بطلان ظاہر فرمایا گیا کہ تمہارا یہ عقیدہ جو جھوٹا عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ پھر اللہ بیان فرماتا قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا؟ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں فرماتا؟ یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے، اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے، جیسے کہ پیچھے گزر گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر عذاب ہمیں دیا بھی تو ہم گنتی کے کچھ ہی دن جو ہے جہنم میں رہیں گے، جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے گوسالہ کی، اس کی پرستش کی، اتنے دن جو ہے ہم جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرما دو پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے، کوئی نہیں جلاتا۔ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا کذب اور بطلان تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے، اللہ کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے کتاب والو بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے۔ کون؟ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 برس کی مدت جو ہے نبی سے خالی رہی، 569 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو یہ فاصلہ ہے
569 برس کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لے گا۔ اور اس کے بعد حضور کے تشریف لانے کی منت کا اظہار فرمایا جاتا ہے کہ نہایت حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی اور اس میں الزام حجت اور قطع عذر بھی ہے کہ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہمارے پاس تنبیہ کرنے والا تشریف نہیں لایا۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ